بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور مکہ مکرمہ کے بہت سارے مشرکین ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ اپنے اسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قریش نے یہ اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے، اسے ہر ایک کے معاوضے میں علیحدہ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مکہ مکرمہ کی حدوں سے نکلنے بھی نہیں پائے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت تک حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر یہ خبر دی کہ میں نے چند لوگوں کو ساحل کے راستے پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خبر دینے والا شخص کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ بے شک یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، مگر میں نے اس خبر دینے والے شخص کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہے، اور میں نے ایسا صرف اس لیے کہا کہ کوئی اور شخص انعام کی لالچ میں ان تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بعد اپنی مجلس سے اٹھا اور اپنی باندی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دے، اور میں اپنا نیزہ لے کر اپنے گھر کے پیچھے کی طرف سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتار سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ جب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ہرگز نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی تم غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہنے کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بد دعا فرمائی۔ اسی وقت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں تک پتھریلی زمین میں دھس گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پیٹ تک زمین میں دھس گئے۔ اس پر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی بد دعا سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اب آپ دونوں حضرات اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے۔ خدا کی قسم میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ دونوں کو تلاش کرتا ہوا مجھے ملے گا میں اس کو واپس لے کر چلا جاؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اسی وقت زمین نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ پاک اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے، اور قریش نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور گرفتاری کے لیے 100 اونٹ کے انعام کا اشتہار دیا تھا،
حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصوبے کی خبر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سفر کے لیے جو بھی زاد راہ یعنی کھانے پینے اور ضروریات کا سامان اپنے ساتھ رکھا تھا وہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، مگر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سامان کو قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ ہمارے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا اور ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ زمین میں دھنسنے کی وجہ سے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ایک تحریر امن اور معافی کی مجھ کو لکھوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تو کسریٰ کے کنگن کو پہنے گا۔ چنانچہ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایران کے دارالحکومت مدائن کو فتح کیا تو کسریٰ کا تاج اور اس کے کنگن اور دیگر زیورات مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر ڈال دیے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر کیے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور یہ کہو اللہ اکبر، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھینے اور سراقہ نامی ایک شخص کو پہنائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیورات مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ خیر، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معافی نامہ اور امان نامہ لے کر واپس ہو گئے، اور پھر جو شخص بھی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہوا، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس بھیج دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ اس راستے پر تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، یعنی اس راستے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو جہل، خدا کی قسم اگر تو اس وقت حاضر ہوتا جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس رہے تھے تو تب تو یقین کرتا اور پھر تجھ کو ذرہ برابر شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، مگر فتح مکہ کے موقع پر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم کو ملتا ہے، ان کا نام ہے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی بھی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کے ساتھ 70 آدمی اور شامل تھے۔ جب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بریدہ ہوں۔ اس طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر باتیں کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے
فوراً اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو 70 آدمی تھے وہ بھی سارے کے سارے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سب مدینہ میں داخل ہوں گے تو ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمامہ اتارتے ہیں اور اپنے نیزے سے باندھ کر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرماتے ہیں، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں اس وقت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، یعنی ان کے ساتھ تھے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا حضرت سراقہ بن جوشم اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ اس طرح ان دونوں صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین اکرام، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں توحید پرست یعنی مسلمان بنایا ہے اور ایمان جیسی قیمتی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر و مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔